نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ بحر و بر میں بھی تو، خشک تر میں بھی تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ دم میں تیرا بروں سجدہ تیرا کروں، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ میں ہوں قائم علی شاہ شیرازی، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی اسلامک چینل۔ سب سے پہلے میں ان احباب کو مبارکباد دیتا ہوں جو احباب حج بیت اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حج سے فارغ ہونے کے بعد روضہ رسول پر حاضری دیں گے، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن احباب نے، دوستوں نے، جن مسلمانوں نے قربانی کا اہتمام کیا، ہر سال قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قربانی کرنے میں اخلاص پیدا فرمائے اور ان کی قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اب میں اپنے اصل ٹاپک پر آتا ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے قبض کیوں ہوتا ہے۔ محترم دوستو، ہماری غذاؤں کے اندر فائبر کی کمی قبض کی بنیادی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ جن فروٹس کے چھلکوں میں فائبر کثرت سے پایا جاتا ہے، ان فروٹس کو ہم چھلکا اتار کر کھاتے ہیں۔ پھر ہمارے گھروں کے اندر استعمال ہونے والا سپر فائن آٹا، جس کے اندر سے سوجی بھی نکالی جاتی ہے اور چھوکر بھی نکالا جاتا ہے۔ جو چھوکر جو ہوتا ہے اس کا خاص ایک چھلکا ہوتا ہے، اس کے اندر میں کثرت سے فائبر پایا جاتا ہے۔ وہ آنتوں کے اندر جا کر اس کی خشکی کو ختم کرتا ہے اور قبض نہیں ہونے دیتا۔ جب اس کے اندر آٹے کے اندر سے سوجی اور چھوکر جب نکالا جائے گا تو پھر وہ نشاستے کی صورت میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آنتوں کے اندر چپکنے لگتا ہے، پھر بڑی آنت کے اندر جا کر وہ ٹھہر جاتا ہے اور پاخانے کی صورت میں، فاضل مادوں کی صورت میں اس کا اخراج نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی وجہ ہے قبض کی۔ اور شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی ہماری غذاؤں کے اندر بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے۔ ہم نے فائبر والی غذائیت کو ترک کر دیا، دیسی غذاؤں کو چھوڑ دیا، اور ہم نے سپر فائن آٹا اور اسی قسم کے میدے کی بنی ہوئی چیزیں، بیکری آئٹم، ان کو استعمال کر کے اپنے اندر جو نظام انہضام ہے اس کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیا۔ اب ہمیں چاہیے ہم اپنی غذاؤں کے اندر چینجنگ لائیں، وہ غذائیں استعمال کریں جن کے اندر فائبر زیادہ ہو، تاکہ آنتوں کی خشکی ختم ہو کر بڑی آنت سے فاضل مادوں کے ذریعے فضلہ خارج ہو اور ہم صحت یاب ہوں۔ اب ہم روحانی علاج کی طرف آتے ہیں کہ اس کا روحانی علاج کیا ہے۔ چونکہ میرا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے،
تو میں ظاہر ڈاکٹر نہیں ہوں، صرف ایک معمولی سی معلومات کے اضافے کے لیے میں نے آپ کو غذا کی تبدیلی کا جو کہا وہ میرا حق بنتا تھا کہ جو میرے حساب سے جو معلومات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، جو حکمت کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے۔ تو اب جو ہے میرا اصل ٹاپک ہے روحانیت، اور اس مسئلے کا روحانی حل کیا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کو شیئر کروں تو میری ہمیشہ کی طرح جو ریکویسٹ ہوتی ہے کہ بھلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب نہ کریں، بھلے لائک نہ کریں، صرف یہ کیا کریں کہ میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک یہ بات پہنچے اور ان کو فائدہ ہو، ان کے فائدے سے میرا فائدہ ریلیٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے۔ اب جو ہے اس کا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے جب آپ کھانا کھائیں، کھانے سے پہلے جو کھانے کے آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے، کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ دعا شروع میں بھول جائے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس کو درمیان میں پڑھنا چاہیے۔ کھانے کے دوران یا واجد جل جلالہ، اس کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب فرماتے ہیں کہ یا واجد جل جلالہ ہر لقمے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ لقمہ جا کر اللہ تعالیٰ سے گویا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بولیوں کو جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں اس کی بدن کی طاقت کا ذریعہ بنوں یا اس کی بدن کے لیے نقصانات کا ذریعہ بنوں۔ تو جب یا واجد جل جلالہ پڑھا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کھانے غذا کی نقصان سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو یہ دعا ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے کہ کھانے کے اندر جو مضرتیں ہیں، جو نقصان دہ چیزیں ہیں جسم کے لیے، بیماریوں کی وجہ سے جسم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو ایسی چیزوں کو اس کی مضرتوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور عمل ہے، وہ ہے کھانے کے دوران الحمد شریف کو پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ جس کھانے کے دوران الحمد شریف پڑھی جائے گی وہ کھانا انشاءاللہ شفا کا باعث بنے گا اور قبض جیسے مزوی امراض سے حفاظت ہوگی۔ اب جو میرا اصل اعمال ہیں، جو قبض سے حفاظت کا عمل ہے، وہ یہ ہے کھانے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد سورہ قریش کو 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ قریش کو 7 دفعہ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر دیں گے، انشاءاللہ تعالی قبض کی جیسی بھی کیفیات ہوں، قبض جس قسم کا بھی ہو، انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے قبض سے حفاظت رہے گی اور انشاءاللہ قبض نہیں ہوگا، اور اس طرح جو غذا آپ کے جسم میں جائے گی انشاءاللہ وہ اچھے اور صاف خون کا باعث بنے گی اور انشاءاللہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو تمام مسائلوں کو ان کے حل فرمائے اور تمام مسلمانوں کو جس بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے یہ بات